السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ کیا ہر انسان کا چہرہ مختلف کیوں ہے؟ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہے؟ اسی طرح اور اس کے ملتے جلتے سوالات ہیں جن سب کا جواب ایک ہی جگہ سے ملے گا۔ اگر سب انسان ایک ہی نسل سے ہیں تو پھر ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہے؟ یا ہر چہرہ منفرد کیوں ہے؟ کیا سب انسانوں کا ڈی این اے ایک جیسا ہے؟ قرآن اور ڈی این اے کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے دو انسان ایک جیسے کیوں نہیں بنائے؟ تو یہ ہیں وہ سوالات جو مختلف انداز میں کیے گئے اور ان کا تقریباً جواب ایک ہی جیسا ہے، اس لیے میں نے ان سب کو اکٹھے کر دیا۔ اب ذرا اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھیں۔ دنیا میں 8 ارب سے زیادہ انسان ہیں، لیکن آپ کے فنگر پرنٹس، آپ کا چہرہ اور آپ کی حیاتیاتی شناخت منفرد ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا قرآن اس تنوع کو محض اتفاق کہتا ہے یا اللہ کی نشانی؟ اگر سب انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں تو دنیا میں 2 چہرے ایک جیسے کیوں نہیں؟ آپ کا ڈی این اے آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے اور قرآن اس حقیقت کو کس زاویے سے دیکھتا ہے؟ کیا اللہ نے جان بوجھ کر ہر انسان کو منفرد بنایا؟ 2 جڑواں بچوں میں بھی فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیا ڈی این اے ہی پوری کہانی ہے؟ آپ دنیا میں صرف ایک بار آئے ہیں کیونکہ آپ جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ڈی این اے کیسے کام کرتا ہے، جبکہ قرآن ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ یہ حیرت انگیز تنوع کس حکمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تقریباً تمام انسانوں کا ڈی این اے بہت زیادہ حد تک مشترک ہوتا ہے۔ معمولی جنیاتی فرق چہرے، قد، جلد، بال، آنکھوں اور بعض جسمانی خصوصیات میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ ماحول، غذا اور زندگی کے حالات بھی انسان کی شخصیت اور بعض جسمانی خصوصیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صرف ڈی این اے سب کچھ نہیں۔ اب موجودہ دور سے کچھ مثال لے لیں۔ جرائم کی تحقیقات میں ڈی این اے سے مجرم یا متاثرہ شخص کی شناخت میں مدد لی جاتی ہے۔ یہ منفرد شناخت ہمیں کس کی قدرت کی یاد دلاتی ہے؟ بعض ممالک میں ڈی این اے ٹیسٹ کی مدد سے برسوں بعد خاندان دوبارہ مل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بعض موروثی بیماریوں کو سمجھنے کے لیے ڈی این اے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے علاج میں مدد مل سکتی ہے، لیکن یہ انسان کی قدر یا برتری کا پیمانہ نہیں۔ بعض جڑواں بچوں کی شکل بہت ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن ان کی شخصیت، آواز، عادات اور زندگی کے فیصلے مختلف ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی موبائل کا پاسورڈ بھول سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہر انسان کی شناخت ایسی منفرد رکھی ہے کہ ایک جیسے چہرے اور فنگر پرنٹس تقریباً ناممکن ہیں۔ تو 2 انسان ایک جیسے کیوں نہیں؟ بقول روایتوں کے ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ اگر سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں تو پھر ڈی این اے مختلف کیوں؟ مروجہ تراجم کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بات سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد چند آیتوں کی وضاحت کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سورہ روم میں اللہ کہتا ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے کہ انسان اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبان اور رنگوں کا اختلاف۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ سورہ الانفطار یعنی اس کی آیت نمبر 6 سے 8 کو اگر دیکھ لیں تو اللہ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، درست بنایا، متناسب کیا اور جس صورت میں چاہا تمہیں ترتیب دیا۔ ہر انسان کی ساخت منفرد ہے۔ سورہ قیامت کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہتا ہے کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے، بلکہ ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو درست بنانے پر قادر ہیں۔ اللہ انسان کی انتہائی باریک اور منفرد جسمانی شناخت سے واقف ہے۔ سورہ غافر اس کی آیت نمبر 64 میں ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بہترین صورت عطا کی۔ تو بہرحال بات یہ سمجھنا ہے کہ ہر انسان مختلف کیوں ہیں، ڈی این اے مختلف کیوں ہیں، کیا واقعی ایک آدم کی سب اولاد ہیں؟ تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کی آیات کو
بغیر کسی ملاوٹ کے سمجھنا ہوگا تاکہ اللہ کی بات انتہائی واضح ہو۔ تو میں چند آیتوں کی وضاحت کروں گا تاکہ بات زیادہ واضح انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو ہمارے یہاں مذہبی کہانی ہے کہ آدم کا پتلا بنایا گیا اور پھر پسلی سے ہوا پیدا کر دی اور پھر اس کے بعد آدم اور ہوا کی اولاد سے نسل آگے بڑھی، پہلے بھائی بہن کی شادی ہوتی رہی، پھر اللہ نے بعد میں بھائی بہن کی شادی پر پابندی لگا دی، تو یہ صرف ایک کہانی ہے، قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ یاد رکھے کہ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ اسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو اگرچہ پہلے بھائی بہن کی شادی جائز تھی تو اب کیوں ممکن نہیں؟ اور کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ کسی پتلے کے پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہو؟ یہ سب ایک مفروضہ کہانی ہے اور غیر اللہ کے کلام سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اللہ کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 17 میں بتایا کہ واللہ انبتکم فی الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ایک آدم بنایا۔ تو یہ جو ابتدائی آدم ہے جس کو اللہ آدم کہتا ہے وہ ابتدائی انسان ہے جہاں انسان کی ابتدا کی گئی، اور انسان کی ابتدا اللہ بتاتا ہے کہ زمین سے نباتات کی طرح اگا کر کیا۔ اب اس کے لیے اسے مٹی سے ہی پیدا کیا، کہیں چکنی مٹی ہے، کہیں کھنکتی ہوئی سیاہ گارے جیسی مٹی ہے، کہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے، کہیں ٹھیکرے جیسی مٹی ہے۔ تو یہ مختلف جگہ ہے کیونکہ مختلف آدم پیدا ہوئے۔ دنیا کے ہر خطے میں اللہ نے مرد اور عورت پیدا کیا اور برابر پیدا کیا، اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ تو وہ تمام انسان جو شروع میں زمین سے ہوئے تھے اللہ ان کو آدم کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ ابتدائی انسان تو ایسے آ گیا، اب جو اس کا نسل کا جاری رہنا ہے کہ مرد اور عورت ملیں گے، حمل ٹھہرے گا اور اس کے بعد اس طرح سے آبادی آگے بڑھے گی۔ تو نہ بھائی بہن کی پہلے کوئی شادی ہوئی، نہ آج شریعت اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب آئیے آپ سب سے پہلے سورہ الروم اور اس کی آیت نمبر 22 کو دیکھ لیں، یعنی 30 کی 22۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیتوں سے ہے، اس کی نشانیوں سے ہے، خلق السماوات والارض، بلندیوں اور پستی کا وجود دینا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیات، ضرور نشانی ہے، للعالمین، ہر علم والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اس نے بلندی اور پستی دونوں کو خلق کیا ہے، دونوں کو وجود دیا ہے۔ اب یہ آپ اپنا کردار خود منتخب کریں گے کہ آپ بلندی پر رہنا چاہتے ہیں یا پستی میں جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے زبان اور رنگ اختلاف رکھا۔ اب دیکھیے ہر انسان کے ہی 2 آنکھ، 2 کان، 1 ناک، 2 ہونٹ، چہرہ، اسی طرح دنیا بھر کے انسانوں کا ایک جیسا، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں رنگوں کا فرق ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سفید ہے، کہیں گندمی ہے، کہیں کالا ہے۔ تو یہ کالے گورے گندمی کا جو رنگوں کا اختلاف ہے یہ اللہ نے رکھا ہے۔ اور اسی طرح زبان سے یہ مراد نہیں کہ یہ عربی، انگلش یا اردو یا فارسی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زبان سے مراد ہے آپ کے بولنے کا لہجہ۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ فرض کریں ایک شخص 5 افراد کو جانتا ہے اور وہ 5 ایک کمرے میں موجود ہیں اور وہ شخص باہر ہے، لیکن باہر کھڑے ہو کر ہی وہ آواز سن کر یہ پہچان سکتا ہے کہ یہ کس شخص کی آواز ہے، کون بات کر رہا ہے۔ لب و لہجے کے اختلاف کو اللہ نے یہ کہا ہے، زبان کا اختلاف۔ یہ ہرگز نہیں کہا کہ انگلش، اردو، پنجابی یا ہندی، فارسی، عربی یہ زبانیں نہیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو زبان سکھائی اسی زبان میں اس نے اپنی ہدایت کی کتاب دی، اور کوئی زبان نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو اللہ کی ہدایت سے دور ہونے کے لیے مختلف زبانیں ایجاد کرتا رہا تاکہ اللہ کی ہدایت کو نہ سمجھ سکے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کسی خطے میں
یہ قرآن والی زبان نہیں بولی جاتی، جسے لوگوں نے عربی کا نام دے دیا۔ اللہ نے اسے عربی کا نام نہیں دیا۔ اللہ عربی اس کو کہتا ہے جو انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہو، اتنی تفصیل ہو کہ اس میں نہ کچھ نکال سکے نہ کچھ ڈال سکے، جہاں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہ ہو اس کو اللہ عربی کہتا ہے، اور جہاں یہ کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، جہاں کچھ کم کیا جا سکتا ہے، جہاں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو اللہ عجمی کہتا ہے۔ تو یہ ہرگز نہیں کہ اللہ نے عربی اور عجمی بتا دیا کہ ایک عرب بولنے والے عربی وہ ہیں اور دوسرے باقی دیگر زبان بولنے والے عجمی ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ عربی اللہ نے فصاحت و بلاغت کو کہا ہے کہ اتنی مکمل کہ اس میں نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے، اور عجمی وہ ہے جس میں گنجائش ہے۔ تو اس لیے اللہ کے احکامات جو وہ عربی میں، اس میں نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے نہ کوئی زیادتی کی جا سکتی۔ کوئی اگر کمی بیشی کرتا ہے تو وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اب صلاۃ کو لوگوں نے نماز بنا لیا تو وہ پکڑ میں آ رہا ہے۔ آپ صرف قرآن کے الفاظ پر غور کریں کہ تو قرآن صلاۃ کس کو کہہ رہا ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نماز جو ہے وہ غیر عربی ہے، صلاۃ عربی ہے، اور اللہ نے اس کی اتنی وضاحت دی ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ عقل و شعور کا استعمال کریں، تدبر کریں، اور اس کو قرآن سے ہی سمجھیں، اللہ کے کلام سے ہی اللہ کے احکامات کو سمجھیں۔ اگر آپ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کریں گے، آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی حدیث کو اٹھائیں گے، آپ اللہ کی احسن الحدیث کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے گئے سایہ اربع اور سایہ ستہ کو اٹھائیں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ اختلاف آئے گا۔ تو اللہ نے یہ جو رنگوں کا اور لب و لہجے کا اختلاف رکھا ہے، زبان کا اختلاف رکھا ہے، وہ نشانی ہے۔ اور پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ ضرور یہ علم والوں کے لیے نشانی ہے، ہر علم والوں کے لیے۔ تو جو علم رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے، اور جو علم ہی نہیں رکھتا، جاہل ہے، گنوار ہے، اجڑ ہے، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، وہ انسان کیوں بنایا گیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو ایسے لوگ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے جنسی ملاپ کرتے ہیں، اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اللہ ان کو انسان گنتی ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اسے عقل و شعور دیا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارا یہ اختلاف اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں ہے، اس کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے۔ اب ایک اور آیت کی وضاحت لے لیں، وہ ہے سورہ غافر، بعض لوگ اس کو سورہ المومن بھی کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں 64، یعنی 40 کی 64۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جو کہ بنایا تمہارے لیے زمین ٹھہرنا، والسماء بناء، اور آسمان چھت، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں صورت دیا خوب متوازن تمہاری صورت، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں سامان نشوونما دیا پسندیدگی میں سے، ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا بتدریج پروان چڑھانے والا ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، بس تمہارے لیے بابرکت ہے اللہ جو ہر علم کو بتدریج پروان چڑھانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت کی طرح بنایا۔ یاد رکھیے کہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ سما اور عرض، سما کا مطلب بلندی ہے اور عرض کا مطلب پستی ہے، بنیادی معنی اس کی یہی ہے۔ اب کیونکہ یہ زمین ہی سب سے پست ہے اور یہاں انسان کو ٹھہرا ہوا ہے، اس کو بھی عرض کہا جائے گا، اور بلندی یعنی آسمان جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ آپ کی طرح چھت کی طرح آپ کے اوپر موجود ہے، حالانکہ کوئی چھت موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ تمہیں صورت دیتا ہے خوب متوازن۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کیا کہ کسی آدمی کے 2 ہونٹ کی جگہ 1 ہونٹ بنا دیے، 2 آنکھوں کی جگہ 1 آنکھ بنا دیا، 2 کان کی جگہ 1 کان بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ تمام دنیا کے انسانوں کے جو توازن ہے، متوازن چیز ہے، خوب اچھی صورت دی ہے، اور اسی کو اللہ حسن کہتا ہے، توازن والا کہتا ہے۔ تو تمہیں جو صورت دیا خوب توازن والا تمہاری صورت دی ہے، اور تمہیں پسندیدگی میں سے سامان نشوونما دے دیا۔
تو وہی اللہ تمہارا بتدریج پروان چڑھانے والا. عرب کہتے بتدریج آہستہ آہستہ پروان چڑھانے والے کو. تو تمہارے لیے وہ اللہ بابرکت ہے جو ہر علم کو بتدریج پروان چڑھانے والا ہے. آپ جتنا علم حاصل کریں گے آپ اللہ کی معرفت کو اتنا ہی پہچانیں گے, آپ اللہ سے دور نہیں ہوں گے. تو یہ ہے وہ پہچان جس کی وجہ سے اللہ نے بتایا. اب آپ ایک اور آیت لے لیں, سورہ الحجرات اور اس کی آیت نمبر 13. یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم, بے شک ہم نے تمہیں وجود دیا ہے, من ذکر و انثی, ایک مذکر اور مؤنث سے, وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں بنایا ہے گہرائی والا. یاد رکھیے شعب گھاٹی کو بھی کہتے ہیں. شعب ابن ابی طالب بڑا مشہور روایتی جگہ بھی ہے, تو ایک گھاٹی ہے. تو شعوب کا مطلب ہرگز ذات پات نہیں ہے, یہ اللہ نے ذات پات کوئی نہیں بنایا, تمہیں بنایا ہے گہرائی والا, سوچنے سمجھنے والا. وقبائل لتعارفوا, اور تمہیں سامنے لانے والا تاکہ تم پہچان کے لیے ایک دوسرے کو پہچان سکو, اللہ کے احکامات کو پہچان سکو, اس تعارف کے لیے, اس پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں عزت والا اللہ کے نزدیک جو تم میں زیادہ پابند ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ علم سے خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ نے ایک مرد اور عورت سے انسان کو وجود دیا ہے اور تمہیں گہرائی والا بنایا, سوچنے سمجھنے والا بنایا کہ تم پہچان کے لیے سامنے لے آؤ سب چیز. اور اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو اللہ کے احکامات کی زیادہ پابندی اختیار کرے, کیونکہ اللہ جو وہ باخبر علم والا ہے. تو یہ ہے وہ وضاحتیں. باقی آیتیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بات کو واضح کرتی ہے. یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے جو ہدایات کے لیے بات دی ہیں وہ بہت واضح ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اب آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں انسان کی سب سے حیرت انگیز منفرد چیز کیا ہے؟ چہرہ, فنگر پرنٹس, ڈی این اے, یا اس کی شخصیت؟ اپنی رائے ضرور لکھیے. یاد رکھیے اللہ شخصیت سازی کرتا ہے, یعنی اللہ کردار سازی کر رہا ہے. آپ جتنے اچھے کردار کے مالک ہوں گے اتنی ہی آپ کی عزت ہے, اور جتنے آپ بد کردار ہوں گے اتنی ہی آپ کی نااہلیت ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ نے طریقہ کار بتایا وہ کردار سازی کے ذریعے ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو چہرے مورے سے دیکھنا چاہتا ہے یا گورا کالے کے اس میں بانٹنا چاہتا ہے, ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اب یقینی سی بات ہے کہ تمام آیتوں کی وضاحت اگر میں کرنے بیٹھوں تو طویل وقت چاہیے, اس لیے اتنی ہی وضاحت کافی ہے. پھر بھی اگر کوئی سوال ذہن میں چبھ رہا ہو, کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو, کچھ تشنگی محسوس ہو رہی ہو, تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرائیے گا تاکہ اسی آیت کے حوالے سے آپ کو جواب دیا جا سکے. السلام علیکم.